السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمدیل اتاری۔ آج کی میری ویڈیو ہے میتھی کے فوائد کے متعلق۔ تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، استشفوا بالحلبہ، یعنی میتھی سے شفا حاصل کرو۔ میتھی کو عربی زبان میں حلبہ، فارسی میں شمبلیلا، پشتو میں ملخوزہ اور انگریزی میں فینوگریک بولتے ہیں۔ نمبر 2، میتھی میں وائٹامن بی، فولاد، فاسفورس اور کیلشیم کی موجودگی جسمانی کمزوری اور خون کی کمی دور کرتی ہے۔ نمبر 3، میتھی بد ہضمی، کھٹی ڈکاریں اور بھوک کی کمی دور کرتی ہے۔ نمبر 4، معدے کے السر یا انتڑیوں کے زخم اور سوجن میں میتھی کا استعمال بہت مفید ہے۔ نمبر 5، پیچس کے مریضوں کے لیے 5 گرام چھوٹی چمچ پیسی ہوئی میتھی پانی سے استعمال کرنا مفید ہے۔ نمبر 6، میتھی دانے گڑ کے ساتھ جوش دے کر استعمال کرنے سے کمر اور جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ نمبر 7، میتھی کے مسلسل استعمال سے اللہ عز و جل کے فضل سے بواسیر کا خون بند ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مسے یعنی پائلز جڑ جاتے ہیں۔ اگر ساتھ میں انجیر کا بھی استعمال کیا جائے تو فوائد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، میتھی بلغم نکالتی اور پھیپھڑوں کی اندرونی جھلیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 9، میتھی دانوں کا چھلکا اتار کر اس کا گودا بطور لیپ پولٹس سوجن پر پھوڑوں پر باندھنے سے اللہ عز و جل چاہے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، منہ کے اندر زبان کے نیچے یا ہونٹوں کی اندرونی سطح پر چھالے ہوں تو میتھی پکا کر کھائیے یا میتھی کے تازہ پتے پانی میں خوب ابال کر اس کے نیم گرم پانی سے صبح و شام غرارے اور کلیاں کیجیے، انشاءاللہ عز و جل منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ نمبر 11، میتھی دانوں کا استعمال ڈائبٹیز یعنی شوگر کے ایسے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے جو انسولین کا استعمال کرتے ہیں۔ اس دوران چاول، آلو، گوبھی، عربی کیلا اور دیگر میٹھی اشیاء سے پرہیز ضروری ہے۔ صبح کی چہل قدمی مفید ہے۔ میتھی کے استعمال کے دوران ایلوپیتھک دوائیں استعمال ہو رہی ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 12، میتھی دانوں کا ایک ذیلی اثر یعنی سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ بعض مریضوں کا پیٹ شروع میں کچھ پھول جاتا ہے لیکن بعد میں یہ اثر خود بخود دور بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، سردیوں میں روزانہ کھانے کے بعد پانی سے میتھی دانے چھوٹا چمچ آدھا استعمال کر لینے سے سردیوں کی اکثر بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 14، میتھی دانوں کو پانی میں کچھ دیر بھگو کر نرم کر لینے کے بعد پیس کر ہفتے میں 2 بار سر پر اس طرح لگائیں کہ جڑوں میں بھی لگ جائے اور کم از کم 1 گھنٹہ لگا رہنے دیجیے۔ اس کے بعد سر دھو لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بال گرنے بند ہو جائیں گے اور لمبے بھی ہوں گے۔ نمبر 15، میتھی کی پتیاں ابالنے کے بعد ہلکا سا بھون کر کھائیں تو بدن کی ایک خلط صفرا یعنی پت زرد رنگ کا کڑوا پانی کی زیادتی ختم ہو کر طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ نمبر 16، میتھی کا قہوہ یعنی جوشاندہ بنانا بہت آسان ہے۔ حسب ضرورت میتھی دانے پانی میں ڈال کر چولہے پر کچھ دیر اچھی طرح جوش دے کر چھان لیجئے، قہوہ یعنی جوشاندہ تیار ہے۔ نمبر 17، میتھی کا قہوہ سانس کی گھٹن اور معدے کی جلن کے لیے مفید ہے۔ نمبر 18،
عام امراض نزلہ، زکام اور بخار میں خالی پیٹ دن میں 3-4 مرتبہ 1 کپ میتھی کا قہوہ پیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل 2-3 دن میں یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ نمبر 19، اگر منہ میں بدبو آتی ہو، جس کے جسم کے کسی حصے مثلا ناک، کان وغیرہ میں بدبودار مواد جمع ہو جاتا ہو، پیٹ سے سخت بدبودار ہوا خارج ہوتی رہتی ہو، بدن سے پسینے کی تیز بدبو نکلتی ہو، تو میتھی کا قہوہ مسلسل چند روز تک استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے جسم سے سارے فاسد اور زہریلے مادے خارج کر دے گا اور بدبو کی شکایت جاتی رہے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی شخص کے بتائے ہوئے یا کتابوں میں لکھے ہوئے بلکہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ علاج بھی ماہر طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔